کبھی کبھی راتیں بہت لمبی لگتی ہیں، اتنی لمبی کہ جیسے ختم ہی نہیں ہو رہی۔ کبھی گھڑی کی ٹک ٹک دل کی دھڑکن سے اونچی سنائی دیتی ہے، کبھی خاموشی شور بن جاتی ہے۔ جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جاگ رہے ہوتے ہیں، اداس، بے چین اور تھکے ہوئے۔ یہ ان لوگوں کی کہانی ہے جو راتوں کو نیند نہ آنے کی سزا کاٹ رہے ہیں، جن کے دل میں سوال ہیں، جن کے ذہنوں میں شور ہے اور جن کی آنکھوں میں آنسو مگر لبوں پر خوشی۔ شاید آپ بھی انہی میں سے ایک ہیں۔ آپ سو نہیں پا رہے، نہ جانے کیوں، کبھی بے وجہ، کبھی کسی گہرے دکھ کی وجہ سے، کبھی ماضی کا بوجھ اور کبھی مستقبل کا خوف، کبھی کوئی بات جو دل میں چبھ گئی ہو، کبھی کوئی رشتہ جو روح کو زخمی کر گیا ہو، اور پھر نیند جیسے روٹھ گئی ہو۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ نے یہ راتیں خاموش کیوں بنائی؟ یہ تنہائی اتنی گہری کیوں کی؟ یہ نیند کیوں چھین لی؟ شاید اس لیے کہ وہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہے، وہ جو سب کا خالق ہے، وہ جو عرش پہ ہے، وہ جو آپ کے دل کی بات جانتا ہے۔ وہ آپ کو اپنے قریب بلانا چاہتا ہے۔ جب نیند نہ آئے تو یہ مت سوچو کہ کچھ غلط ہو رہا ہے، بلکہ یہ سوچو کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم تنہائی میں اس سے بات کرو، اس سے دل کا حال کہو، اس کے سامنے رو، اس سے شکوے بھی کرو اور اس سے امید بھی لگا، کیونکہ جب نیند چھن جائے تو سمجھ لو کہ سکون کہیں اور ملنے والا ہے۔ نیند نہیں دے رہی مگر رب سکون ضرور دے گا۔ وضو کرو، تھوڑا سا پانی ہاتھ پہ ڈالو، چہرے کو تھپ تھپاؤ، دل کو سنبھالو، 2 رکعت نفل پڑھو۔ کوئی مخصوص دعا نہ آئے تو جو دل میں ہے وہی کہہ دو۔ اللہ کو رسموں کی نہیں، دل کی زبان کی ضرورت ہے۔ کہو، یا اللہ، نیند نہیں آ رہی، دل بے چین ہے، آنکھیں تھکی ہیں پر دماغ نہیں رک رہا، میری مدد کر، مجھے تھام لے۔ یقین جانو، جس لمحے تم دل سے پکارو گے وہ رب عرش سے تمہاری طرف رحمتیں نازل کرے گا۔ رات کی خاموشی اللہ سے بات کرنے کا بہترین وقت ہے۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں جب تمہاری بات سب سے پہلے سنی جاتی ہے، جب فرشتے تمہاری دعاؤں کو عرش تک لے جاتے ہیں۔ تو اگر تم جاگ رہے ہو، اگر نیند نہیں آ رہی، تو یہ وقت ضائع مت کرو۔ یہ وقت ہے اللہ سے دوستی کرنے کا۔ کبھی سورہ یاسین پڑھ کر دیکھو، کبھی سورہ رحمان کی تلاوت سنو، کبھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل دل سے پڑھو، کبھی آنکھیں بند کر کے صرف یہ سوچو کہ اللہ تمہارے پاس ہے، ہر لمحہ، ہر سانس تمہیں سن رہا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو نیند کی گولیوں کے بغیر سوتے نہیں؟ کتنے لوگ اپنے دل کا بوجھ کسی کو بتا نہیں سکتے؟ کتنے لوگ ہنستے ہیں مگر اندر سے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں؟ اور ان سب کے درمیان ایک اللہ ہے جو بغیر تمہارے کہے تمہارا حال جانتا ہے، جو تمہارے آنسوؤں کی قیمت جانتا ہے، اور جو تمہیں اس رات کی بے چینی میں بھی سنوار رہا ہے۔ اس لیے جب نیند نہ آئے تو بس یاد رکھو، اللہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑتا، وہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارے دل کے قریب ہے، تمہارے دھڑکن کے قریب ہے۔ یہ رات ختم ہو جائے گی، یہ بے چینی ختم ہو جائے گی، یہ تنہائی تمہیں اللہ سے جوڑ دے گی، اور پھر ایک دن ایسا آئے گا جب تم کہو گے، شکر ہے اس رات نیند نہیں آئی، کیونکہ اسی رات مجھے اللہ مل گیا۔ یاد رکھو، یہ راتیں تمہیں توڑنے کے لیے نہیں آتی، یہ راتیں تمہیں اللہ سے جوڑنے آتی ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب تمہارے ارد گرد سب کچھ خاموش ہوتا ہے،
نہ کوئی آواز، نہ کوئی فون، نہ کوئی شور، بس تمہارا دل اور تمہارا رب۔ تم نے محسوس کیا ہوگا کہ جو بات دن کی مصروفیت میں سنائی نہیں دیتی، وہ رات کے سناٹے میں دل پہ اترتی ہے۔ وہ وسوسے، وہ فکریں، وہ گناہ سب جیسے سامنے آ بیٹھتے ہیں، لیکن شاید یہی تو کلیننگ کا وقت ہے، یہی وہ لمحہ ہے جب تم توبہ کر سکتے ہو، جب تم کہہ سکتے ہو یا اللہ میں تھک گیا ہوں، میری ہمت نہیں رہی، پر میں تجھ سے دور نہیں جانا چاہتا۔ اور پھر دیکھو تمہارے اندر کی وہ گھٹن آہستہ آہستہ سکون میں بدلنے لگے گی۔ اگر کوئی وجہ نہیں بھی ہے بے خوابی کی، تو بھی یہ مت سمجھو کہ یہ وقت فضول ہے۔ تمہیں موقع ملا ہے اپنے آپ سے ملنے کا، اپنی روح کو سننے کا، اپنی غلطیوں کو سمجھنے کا، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے قریب ہونے کا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو پھر کیوں نہ اس وقت کو ذکر میں گزارا جائے؟ بس ایک تسبیح پکڑ لو یا صرف دل ہی دل میں پڑھو اللہ اللہ اللہ۔ تمہیں ایسا محسوس ہوگا جیسے کوئی تمہیں تھام رہا ہے، جیسے کوئی تمہارے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہا ہے میں ہوں نا، گھبراؤ مت۔ ایک بار ایک شخص میرے پاس آیا، کہنے لگا یار مجھے نیند نہیں آتی، اور رات کو آنکھیں بند کرتا ہوں تو دل ڈرتا ہے جیسے کچھ برا ہونے والا ہو۔ میں نے اس سے کہا کبھی رات کو اللہ سے دل کی باتیں کہی ہیں؟ وہ خاموش ہو گیا، پھر کچھ دن بعد واپس آیا، چہرے پہ سکون تھا، کہنے لگا میں نے وہی کیا جو تم نے کہا تھا، اور عجیب سی راحت محسوس کی، آنسو خود بہتے رہے اور دل ہلکا ہوتا گیا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اس کو پکارتا ہے وہ اس کی پکار کو سنتا ہے۔ تو آج کی رات بس ایک بار سچے دل سے پکار کر دیکھو۔ کبھی کبھی سکون صرف سونے میں نہیں ہوتا، سکون اس رب کی یاد میں ہوتا ہے جس نے نیند کو بھی اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا ہے۔ تو اگر آج رات تم بستر پہ کروٹیں بدل رہے ہو، اگر نیند تم سے روٹھ گئی ہے، تو یہ مت سمجھنا کہ اکیلے ہو، یہ مت سمجھنا کہ تم ٹوٹ گئے ہو۔ یہ اس رب کا پیغام ہو سکتا ہے جو تمہیں کہنا چاہتا ہے آجا، لوٹ آ، تیرے لیے میرا در ہمیشہ کھلا ہے۔ دن کے ہجوم میں جو بات دل نہ سن سکے، وہ رات کے سناٹے میں اللہ سنا دیتا ہے۔ رات کی تنہائیاں اکثر وہ راز کھولتی ہیں جو دن کے شور میں چھپے رہتے ہیں۔ اور یاد رکھو، جو آنکھیں اللہ کے ذکر میں بھیگ جاتی ہیں، وہ آنکھیں کبھی بھی سکون نہیں رہتی۔ جو دل رات کی تنہائی میں اللہ کے حضور جھک جائے، اللہ اس دل کو صبح اجالوں سے بھر دیتا ہے۔ اس لیے جب نیند نہ آئے تو پریشان نہ ہونا، بس رب سے باتیں کرنا، اسے بتانا کہ تمہیں کیا ستاتا ہے، کیا الجھن ہے، کس کی کمی ہے، اور دیکھنا وہ تمہیں وہی دے گا جو تمہارے حق میں بہتر ہے، کیونکہ ہمارا رب ہماری دعاؤں سے زیادہ بڑا ہے۔ کل سورج تمہاری دعاؤں کے جواب لے کر طلوع ہوگا۔ تمہاری بے خوابی، تمہاری آزمائش، تمہاری تنہائی، سب کچھ ایک دن رحمت بن کر لوٹے گی۔ بس یقین رکھو، بس اللہ سے لو لگائے رکھو۔ تو جب بھی نیند نہ آئے تو گھبرانا نہیں، بس اللہ کو یاد کرنا اور کہنا یا اللہ مجھے تیرے سکون کی ضرورت ہے۔ اور دیکھنا وہ رب تمہیں ایسا سکون دے گا کہ تم صرف سو نہیں جاؤ گے، تمہاری روح بھی آرام پائے گی۔ اللہ کے ذکر میں وہ تاثیر ہے جو کسی گولی، کسی علاج، کسی انسان میں نہیں۔
تو کیوں نہ آج کی رات ہم بس اس کے قریب ہو جائیں۔ دوستوں، اگر آپ کو اس ویڈیو سے سکون محسوس ہوتا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ اس طرح کی ویڈیوز، تاکہ اس طرح کی باتیں میں آپ سے روز کر سکوں اور آپ کی زندگی کو میں سکون سے بھر سکوں۔ مجھے کہتے ہیں شبیر احمد۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سلام پہنچے۔